السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء تمل ناڈو کے ناظم اعلیٰ جناب HB حسن احمد صاحب آمبوری کا ایک تعزیتی پیغام موصول ہوا ہے، جسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ 19 اکتوبر 2025 اظہار تعزیتی پیغام۔ بالوفات حضرت آیات جماعت علماء تلنگانہ کے صدر الحاج حافظ شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخدمت گرامی قدر محترم المقام جناب پیر خلیق صابر صاحب زید کرمکم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح حضرت حافظ شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک انتقال کی خبر دل کو رنجیدہ اور مغموم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں تو دنیا میں آنے کو بہت آتے ہیں اور اپنی اجل پوری فرما کر دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے کے مصداق ہوتے ہیں۔ انہی دانا و فرزانہ شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت حافظ شبیر احمد صاحب جمعیت علماء تلنگانہ کا نامی بھی ذیلی حروفوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ موصوف طویل عرصے سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے موقر رکن اور 1993 سے لگاتار جمعیت علماء آندھرا پردیش و تلنگانہ کے فعال و متحرک صدر رہے۔ وہ جمعیت کے ان سرگرم اور سپاہیوں میں تھے جنہوں نے جنوبی ہند میں جمعیت کے نظریات کے فروغ اور اس کی اکائیوں کی تنظیم و توسیع میں نمایاں کردار ادا کیا، نیز اصلاح معاشرہ، فتنہ ارتداد کی سرکوبی، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، ہندو مسلم اتحاد کے میدان میں ان کی بیش بہا خدمات ہیں۔ ان کی حیات مستعار کا ایک روشن باب ریاست آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے لیے تعلیم اور ملازمت کے میدانوں میں ریزرویشن کے حصول سے وابستہ ہے۔ یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں جمعیت علماء ہند کے دیرینہ مطالبے کی عملی تعبیر ہے، اگرچہ بعد میں ہائی کورٹ نے اس پر حکم امتناعی صادر کیا، لیکن جمعیت علماء ہند کی طرف سے سپریم کورٹ میں کی گئی آئینی پیروی کے سبب یہ کوٹا آج بھی برقرار ہے۔ اس کے نتیجے میں ہنوز 30 لاکھ سے زائد مسلمان نوجوان ملازمت اور تعلیم کے میدان میں مستفید ہو چکے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی و سماجی میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے MLC اور حج کمیٹی کے چیئرمین رہے اور ان حیثیتوں میں بھی
ملت اسلامیہ کی خدمت کو اپنا مشن بنائے رکھا۔ اگرچہ وہ طویل عرصے سے علیل تھے، لیکن بیماری کے باوجود انہوں نے جمعیت علماء ہند اور اس کے نصب العین کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ان کی پوری زندگی خلوص و استقامت اور خدمت دین سے عبارت تھی۔ بلا شبہ جب ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ جمعیت علماء تمل ناڈو اس خلا کو شدت سے محسوس کر رہی ہے اور ان کے وصال کو ملت کے لیے عظیم خسارہ تصور کرتی ہے۔ آپ کی وفات حسرت آیات پر ہم خدام جمعیت علماء تمل ناڈو اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ مولا کریم حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پاک کو اپنے انوار و تجلیات سے معمور فرمائے، ان کے اتمام اہل خانہ کو صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام مول احترام HB حسن احمد آمپوری۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔